فاتحہ الکتاب سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے کیا دلائل ہیں اور رفع کا دوام ثابت ہے یا ترک ہے؟ سجدے میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سجدے سے سر اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ زمین پر ٹیک لگا کر اٹھیں یا بغیر ٹیک لگانے کے اٹھنا ہے؟ اور اتحیات میں بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں جو اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں اور مصنف نے اپنے خیالات یا ان مسائل پر جائزہ لیے ہیں۔ یہ مسائل کن اصولوں اور کن دلائل کی بنیاد پر تعریف کیے گئے ہیں اور کن احادیث کے مجموعوں سے اس کتاب کے اندر حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں، انشاءاللہ العزیز فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ پورے شرح صدر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کھل کر خطاب فرمائیں گے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ یہ ایک تحقیقی جائزہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، نشین اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ اپنے رب کی طرف سے پہنچائی گئی حق بات کو پیش کر دیجیے، تو جو شخص چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو شخص چاہے وہ انکار کر دے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی کا فریضہ یہ ہے
کہ حق بات کو پیش کر دے۔ اب نبی کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب امت مسلمہ کا یہ فرض منصبی بحیثیت امت مسلمہ ہے کہ وہ قیامت تک یہی کام کرتی رہے، حق کا اعلان کرتی رہے، جو چاہے حق بات کو قبول کرے اور جو چاہے حق بات کا انکار کرے۔ سو اسی آیت کے پیش نظر ہم نے چاہا ہے کہ کچھ لوگوں نے حق اور باطل کو گٹمٹ کر دیا ہے، یہاں تک کہ اکثریت باطل کو حق سمجھنے لگی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق کو کھول کر کے بیان کر دیا جائے۔ یہ کتاب جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کتاب کا نام ہے 12 مسائل 20 لاکھ نام۔ اوپر دیا ہے غیر مقلدین کے لیے سنہری موقع۔ ہم نے جب اس نمبر پہ فون کیا کہ ذرا اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیے تاکہ ہم یہ بات کلیئر کر لیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، تو جواب بڑا مایوس کن ملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب امت میں محض فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے اور حق بات کو چھپانے کے لیے لکھی گئی۔ اس کتاب کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں حقائق سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور جگہ جگہ صرف مغالطوں سے کام لیا گیا ہے۔ مغالطہ کا مطلب بچہ دینا نہیں، آدمی ایک غلط بات کو صحیح سمجھنے پر مجبور ہو جائے۔ مثلا شروع میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اہل حدیثوں کے ہاں صرف 2 ہی چیزیں حجت ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے سنت رسول، تیسری کوئی چیز ان کے ہاں حجت نہیں ہے۔ یعنی اہل حدیث صرف 2 چیزوں کو حجت شرعیہ مانتے ہیں، تیسری کوئی بھی چیز یہ حجت شرعیہ نہیں مانتے۔ لیکن ہم احناف، ہم مقلدین 4 چیزوں کو حجت شرعیہ مانتے ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس۔ حالانکہ معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اہل حدیث ان 4 چیزوں کو مانتا ہے اور مقلد صرف ایک چیز مانتا ہے۔ ہم اس کو ثابت کریں گے۔ اہل حدیث ہی ان 4 چیزوں کو مانتا ہے، مقلد صرف ایک چیز کو مانتا ہے۔ یہ مغالطہ نہیں ہے کہ جو 4 کو مان رہا ہو اسے کہا جائے کہ 2 مانتا ہے، اور جو ان 4 کو نہیں مانتا، ان 4 کے علاوہ ایک چیز کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم 4 کو مانتے ہیں۔ اہل حدیث ان 4 چیزوں کو مانتا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ ان 4 چیزوں پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک سماعت کر لیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرجع الحوض۔ رواہ الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین فی کتاب العلم۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے کئی جلدوں میں، اس کا نام ہے مستدرک علی الصحیحین۔ مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، شیئین، 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، لن تضلوا بعدہما، ان دونوں کو اگر تم پکڑے رہے ان کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ صاف بتا دیا گیا ہے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرْجَعَ الْحَوْض، اور قرآن و حدیث اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر آ جائیں۔ تو اس حدیث کے پیش نظر اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حجت شرعیہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن حجت شرعیہ۔ اجماع حجت شرعیہ ہے یا نہیں، اس سلسلے میں حدیث موجود ہے۔ حدیث ملاحظہ کریں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد على ضلالة وید اللہ علی الجماعة ومن شذ شذ في النار۔ رواه الترمذی۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت، یا راوی کو شک ہے، کہتے ہیں کہ امت محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت سارے لوگ کسی گمراہی کے اوپر جمع ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ اگر کسی چیز پر جمع ہو جائیں تو اسے قبول کیا جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری امت جب گمراہی پر جمع ہی نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب امت محمد اگر کسی چیز پر اجماع کر لے تو وہ ضلالت نہیں ہے، ہدایت ہے۔ وہ لہذا اہل حدیث اجماع کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اجماع کا ثبوت تو حدیث میں موجود ہے۔ گویا اہل حدیث کتاب اللہ کو بھی حجت شرعیہ مانتا ہے، سنت رسول کو حجت شرعیہ مانتا ہے، اجماع کو حجت شرعیہ مانتا ہے۔ ابھی میں تفصیل بتاؤں گا۔ قیاس کو بھی حجت شرعیہ مانتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث قیاس کو مانتے ہی نہیں۔ ارے جب قیاس حدیث سے ثابت ہے تو اہل حدیث قیاس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ قیاس کا ثبوت حدیث میں ہے، دلیل دیکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیر ثلاثة لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل مثل فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال في مرج او روضة فما